20 رکوع ہیں۔ اب اگلے 10 رکوعوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے خطاب ہے، جو انداز البقرہ میں تھا، پہلے یہود سے خطاب، پھر نبی پاک علیہ السلام کی امت سے خطاب۔ اس صورت میں بھی وہی انداز کے نصارہ کے تعلق سے خطاب مکمل، اور اب نبی پاک علیہ السلام کی امت سے خطاب ہو رہا ہے۔ اگلی 3 آیات بڑی قیمتی ہیں۔ اگلی جو آیت ہے آیت نمبر 102، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام اکثر خطبات میں بھی اور خطبہ نکاح میں بھی آیت کریمہ تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ ہم میں سے بہت سے لوگوں کا جب نکاح ہوا تو یہی آیت امام صاحب نے، نکاح خان صاحب نے تلاوت کی تھی۔ چلیے آج اس کا ترجمہ سمجھتے ہیں۔ ارشاد ہوا، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سبحانہ وتعالی کا تقوی اختیار کرو، حق تقاتہ، اللہ اکبر، حق تقاتہ، جیسا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہیں موت بھی آئے تو اس حال میں کہ تم اللہ کے مسلم یعنی فرما بردار رہو۔ یہ پوری زندگی کا ذکر آ گیا۔ تقوی کیا ہے؟ اللہ کا خوف دل میں رکھنا اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ کتنا اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ حق ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ تو بڑی بھاری بات آ گئی۔ حضور نے فرمایا کہ تسلی رکھو۔ پھر اللہ نے فرمایا سورہ تغابن کی آیت نمبر 16 میں، مستطعتم، جتنا تمہارے بس میں ہے اتنا تو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور رمضان کے روزے تقوی پیدا کرتے ہیں، حلال کو چھوڑے تو حرام سے بچنے والے تو بن جائیں، اور محنت کریں گے تو اللہ مزید تقوی کی توفیق عطا فرمائے گا۔ اور اسی کی انتہائی شکل کیا ہے؟ زندگی بھر کا مطالبہ، مرتے دم تک مسلم رہنا، موت بھی آئے تو اسلام کی حالت پر آئے۔ اللہ ہم سب کو اسلام کی حالت پر زندہ رکھے اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تم سب مل کر اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ پچھلی آیت نمبر 102 میں ہر بندہ مومن سے تقاضا کیا گیا کہ تقوی اختیار کرو۔ ہر بندہ مومن ایمان کی سطح پر، اعمال کی سطح پر اپنے آپ کو مضبوط کرے۔ پھر ایمان والوں کو جڑنا ہے، اور جوڑنے والی شے اللہ کی کتاب قرآن حکیم، اللہ کی رسی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، ترمذی شریف کی روایت بھی ہے، صحیح مسلم شریف کی روایت بھی ہے، وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ، یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے۔ اور اللہ کی رسی کو تھامنے کا مطلب اس کے حقوق کو ادا کرنا، اس پر دل و جان سے ایمان بھی ہو، اس کی تلاوت کی جائے، اس کو سمجھنے کا اہتمام ہو، اس کے احکام پر عمل اور ان کے نفاذ کی جد و جہد کی جائے، اور اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کی جائے۔ یہ کریں گے تو قرآن کو تھام سکیں گے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ فرقہ واریت اور گروہ بندیاں جو آج ہمارے معاشرے میں ہیں، ان کا ایک بہت بڑا حل یہ ہے، قرآن کو عام کیا جائے، قرآن سے جوڑنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ تو چاہتا ہے فجر میں قرآن، ظہر میں قرآن، عصر میں قرآن، مغرب میں قرآن، عشاء میں قرآن۔ جتنا قرآن سے قریب ہوں گے یہ تفرقے ختم ہوں گے انشاءاللہ، یہ گروہ بندیاں ختم ہوں گی۔ 14 صدیوں پہلے صحابہ کرام کے درمیان قرآن کا نزول ہوا، صاحب قرآن موجود ہیں۔ اس قرآن کی برکت سے کیا ہوا؟ فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جبکہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، بس اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، بس تم اس کے فضل سے بھائی بھائی ہو گئے، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر پہنچ چکے تھے، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے بچا لیا، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آیاتہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات واضح فرماتا ہے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ وہ صحرا کا علاقہ جہاں کبھی گھوڑا آگے بڑھا دینے پہ جھگڑا، کبھی پانی پہلے پلا دینے پہ جھگڑا ہوتا تھا، جب قرآن آیا ہے اور صاحب قرآن آئے صلی اللہ علیہ وسلم، تم بھائی بھائی ہو گئے، اور تم جہنم کی آگ کے قریب، گھڑے کے قریب پہنچ چکے تھے، اللہ نے بچا لیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دلوں میں الفت ڈال دی۔ ہمارا بھی تذکرہ ہو رہا ہے۔ آج اگر ہم چاہتے ہیں نفرتیں ختم ہو، دشمنیاں ختم ہو، آج ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھائی بھائی بن جائیں، آج ہم چاہتے ہیں کہ خیر میں آگے بڑھ جائیں، آج ہم چاہتے ہیں کہ ہدایت میں آگے بڑھ جائیں، قرآن سے جڑنا ہوگا۔ یہ دورہ تجربہ قرآن، یہ کوشش ہے قرآن فہمی کی، ہمیں اس میں اور آگے بڑھنا، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو ایمان والوں کو جوڑنے والی شے قرآن حکیم۔ جڑنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ یہ اجتماعیت کیا کرے گی؟ فرمایا آگے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اور چاہیے کہ تم میں سے ایک جماعت ہو جو خیر کی طرف بلائے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور بھلائی کا حکم دے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور بدی سے روکے۔
اب جماعتی زندگی اختیار کرو، اکیلے اکیلے کی زندگی پسندیدہ بات نہیں، اجتماعیت اختیار کرو، خیر کی طرف بلاؤ۔ خیر کا ترجمہ بھلائی کا بھی ہے، اور خیر کا سورہ نحل کی آیت نمبر 30 میں قرآن کے لیے بھی آیا۔ قرآن تمہیں جوڑ رہا ہے، اب تم قرآن کی طرف لوگوں کو بلاؤ تاکہ جڑتے چلے جاؤ، اور جڑ کر اس امت کے افراد نے کیا کرنا ہے؟ نیکی کا حکم دینا ہے، بدی سے روکنا ہے۔ یہ آیت نمبر 104 کا مطالعہ کر رہے ہیں، ابھی 6 آیات کے بعد آیت نمبر 110 میں یہی ذکر مزید آئے گا انشاءاللہ۔ پوری امت نے یہ کام کرنا ہے، لیکن امت بائی لارج اگر سو رہی ہے تو جن میں رمق ہے وہ جاگے، اجتماعیت اختیار کرے، قرآن کی طرف لوگوں کو دعوت دیں، خیر کی طرف لوگوں کو بلائیں، نیکی کا حکم دیں اور بدی سے روکیں۔ فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ کامیابی کے لیے تقوی بھی اختیار کرنا ہے، قرآن سے بھی جڑنا ہے، اس کے حقوق بھی ادا کرنے، اور مل جل کر امت والا کام کرنا ہے، نیکی کا حکم دینا، بدی سے روکنا، تو فلاح ملے گی۔ اللہ انہی لوگوں میں ہم سب کو شامل فرمائے۔ ارشاد ہوا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو متفرق ہو گئے، وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور باہم اختلاف کرنے لگے اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح احکام آ گئے۔ وہی نصارہ اور یہود کا معاملہ ہٹ دھرمی اور تعصب اور حسد کی وجہ سے انہوں نے اختلاف کر کے حق کو رد کر دیا، اس کو قبول نہ کیا، ایسے لوگوں کی طرح نہ ہو جانا۔ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور یہی لوگ ہیں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہ اس برے انجام سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ قیامت کے دن چہرے کیسے ہوں گے، یہ بیان آگے آ رہا ہے۔ ارشاد ہوا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، جس دن بعض چہرے روشن ہوں گے، سفید ہوں گے، اور بعض چہرے سیاہ ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ، پس جن کے سیاہ ہوں گے چہرے، فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، پس جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، کالے، اکفرتم بعد ایمانکم، کہا جائے گا کیا تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر کی روش اختیار کی؟ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو اب عذاب چکھو کیونکہ تم کفر کرتے تھے۔ کل یہ چہرے سیاہ ہو جائیں گے، اور گمراہی کی سیاہی، برے اعمال کی کالک وہ چہروں پر ہوگی۔ اللہ اس برے انجام سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس کے برعکس وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، اور جن لوگوں کے چہرے سفید یعنی روشن ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے۔ ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اے اللہ ان لوگوں میں ہمیں شامل فرما جن کے چہرے روشن ہوں گے۔ آج ایمان کی محنت ہو، اس کا نور ہوگا انشاءاللہ، نیک اعمال کی محنت ہو، اس کا نور ہوگا انشاءاللہ جو کل چہروں پر ہوگا۔ اللہ کل ہمیں روشن چہرے عطا فرمائے، اور سیاہ چہرے ہونے سے ہمارے چہروں کو اللہ محفوظ فرمائے۔